اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، یہ خطاب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ ان کو فرما دیجئے کہ بھئی ادعو شرکاءکم، کہ آپ ان کو کہیں کہ اپنے شرکاء یعنی جو تمہارے بت ہیں نا ان کو بلائیں۔ الہ کہاں بلائیں؟ کہ بھئی ظاہر بات ہے یہ جو ادعو ہے نا کہ یہ جو ہے الہ کو تلاش کرتا ہے، الہ کا تقاضا کرتا ہے کہ بھئی یہ ادعو کے بعد الہ جو ہے اس کے لیے آنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ قرآن پاک جو ہے نا فصاحت و بلاغت سے خالی نہیں ہے، تو انہوں نے تفسیر نکالی کہ الہ ہلاکی، کہ بھئی اپنے شرکاء کو جو بلائیں تو کس وجہ سے بلائیں؟ انہیں کہا ان کو اس وجہ سے بلاؤ کہ تاکہ وہ مجھے ہلاک کر دیں، یعنی ان کو تم بلاؤ میرے ہلاکت کی طرف۔ ثم کیدون فلا تنظرون، پھر تم جو ہے کیا کرو؟ کیدونی، اصل میں یہ تھا کیدو، یہ امر کا صیغہ ہے، کیدو کیدو، یہ امر کا صیغہ ہے، کیدونی مطلب یہ کہ پھر تم میرے لیے کیا چلو، تم میرے لیے پھر میرے خلاف تم جو ہے وہ چال چلو۔ نون جو ہے نا یہ نون کیدونی تھا، فلا تنظرون، تنظرون یہ مطلب ہے کہ فلا تمحلونی، سمجھ میں؟ فلا تنظرون نے آیا ہے، دیکھا نا، جو فلا تنظرون یہ اصل میں آپ یہ بتائیں کہ فلا تنظرون نہ پورا سیگا ہے یا فلا تنظرون پورا سیگا ہے؟ جی کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ فلا تنظرون ہو گیا نا پورا سیگا، یہ نفی کا سیگا ہے لا حضرت، تنظرون، پاک بولے لا لا تنظرون، تنظرون نہیں کا سیگا نا، ہاں نفی نہیں کا نہیں ہوتا، نفی کا، نون آ گیا نا، نفی کا یہ اصل میں نہیں کا سیگا ہے، یہ اصل میں کیا تھا؟ لا تنظرو، تنظرو، لا تنظرو نی، یہ اصل میں نی ہے نا، ورنہ ہونا چاہیے نہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے، نون کو وہ تنظرون ہونا اچھا چاہیے، اچھا، بالکل، ہاں بالکل نون مقصور ہے، سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ بالکل یعنی سمجھ اگر حضرت، گیا، کسی آدمی ہاں کو تھوڑا ڈاؤٹ میں ڈالنا ہو تو پھر بندہ ان کو کہے کہ بھائی لا تنظرون نے کون سا سیکھا ہے، تو ہاں، وہ کہے گا جی یہ جمع کا سیکھا ہے، تو ان کو وہاں نون، وہ تو نون مفتوح ہوتا ہے، وہ یہ تو تو نون نون کا مقصور ہے۔ مفتوح ہونا چاہیے، مفتوح ہونا چاہیے، ہاں یا مقصور ہے، یہ ہاں مقصود ہے، بالکل، تو کیا مطلب ہوا کہ بھائی لا یعنی لا تم ہیلونی، لا تم ہیلونی، مجھے مہلت نہ دو، ہاں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ ان کو فرماؤ کہ بھئی جو تمہارے شرکاء ہیں ان کو بلاؤ، پھر اپنی تم سازشیں رچو، رچنے کے بعد جب تم مجھ پر قابو پا جاؤ تو پھر تم مجھے موقع نہیں دینا۔ آگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنِّي لَا أُبَالِي بِكُمْ، نے کہا جی میں ان کی وجہ سے تم سے پریشان نہیں ہوں، ان ولی اللہ، کیوں بھائی پریشان نہیں ہوں؟ کیونکہ میرا جو وارث ہے یا جو میرا مددگار ہے وہ اللہ تبارک الذی نزل الکتاب، کہ وہ کہ جس نے کتاب کو اتارا یعنی قرآن پاک کو، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ جو بزرگان دین ہیں یا جو نیک بندے ہیں ان کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وارث ہے، بحفظ ہی یعنی ان کو محفوظ رکھنے میں، والذین تدعون من دونہ، اور وہ لوگ کہ جو بلاتے ہیں، یہاں پر جو ہے نا دیوبندیوں کا ترجمہ کیا بنے گا؟ وہ لوگ جو بلاتے ہیں، اور یہ جو بلاتے ہیں تو یہ جو بلانا ذوالفقار بھائی یہ تو سب کو ہوتا ہے، پھر جی، اگر وہ بلانا، اگر وہ کہیں کہ بھئی جو اللہ کے علاوہ کسی کو بلائے تو ہاں پھر تو یہ والذین، بلانا تو جہاں ہے جی، ہاں کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے کہا جی بلانا تو جہاں کر پایا جاتا ہے، تدعون کا معنی بلانا اگر ہم کریں تو بلانا تو ہر جگہ پایا جاتا ہے، تو پھر اگر ہر کسی کو جگہ ہم پایا بلائیں تو جاتا ہے، پھر معاذ ہاں، اللہ ہم معاذ اللہ مشرک بن گئے۔ بلانا بھی پھر منع ہو جائے گا، یہ پکارنا یعنی یا تدعون عبادت کے معنی میں ہے نا، یہ عبادت کے ہاں معنی میں نا حضرت، دعا عبادت، ہاں، وہ لوگ کہ جو عبادت کرتے ہیں اس کے علاوہ کی، لا یستطیعون، کہ وہ مدد نہیں کرتے، نصرکم تمہاری مدد، ولا انفسہم، اور نہ جو ہے کہ وہ اپنی مدد کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فکیف ابالی بہم، تو میں پھر کیسے ان سے جو ہے نا کیا ہے کہ خوف زدہ ہو جاؤں یا کیسے میں ان سے پریشان ہو جاؤں، وَإِن تَدْعُوهُمْ،
اگر تم ان کی عبادت کرتے ہو یعنی بتوں کی الی الہدا صحیح علیہ السلام یہ بالکل حضرت لا یسمعون وہ سنتے نہیں ہیں وتراہم کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب آپ ان کو دیکھو بتوں کو ینظرون الیکا ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اے یقابلونک یعنی ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں یعنی جو بت بنائے گئے ہوتے ہیں وہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے نا کہ جیسے وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں جس طرح دیکھو کہ حالانکہ دیکھ نہیں رہے ہوتے. ہاں حالانکہ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن میں اس طرح ہوتا ہے نا کہ بھئی اگر کوئی بندہ جو نیوز کاسٹر ہوتا ہے وہ جب دیکھ رہا ہوتا ہے تو ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری طرف دیکھ رہا ہے. تو ہاں حضور نبی بالکل کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب بھائی وہ ایسا لگے گا آپ کو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں وہم لا یبصرون حالانکہ وہ نہیں دیکھ رہے. ٹھیک ہے نا یہ حالانکہ فوٹو کی وہ نہیں مثال دیکھ ہے نا. فوٹو آدمی جو بنواتا ہے تصویر بناتا ہے سامنے لے کے رکھی ہو تو ایسے پتہ چلتا ہے میری طرف دیکھ رہا ہے. رہے. فوٹو تو نہیں دیکھ رہا ہوتا. ہاں تو اللہ تبارک خود العفو اللہ تبارک نے فرمایا کہ اے محبوب آپ آسانی تلاش کیجئے یعنی آپ آسانی کو پڑھیں من اخلاق الناس لوگوں کی جو ہے نا کیا عادت ولا تبحث عنہا اور ان سے آپ بحث نہ فرمائیں وامر بالمعروف اور آپ جو حکم نیکی کا حکم دیں نیکی کا حکم دیں وعرض عن الجاہلین اور جاہلین سے آپ اعراض کیجئے فلا تقابلہم یہ تقابلہم یہ کیا ہونا چاہیے یہ سیگے میں میرے رہنمائی کریں ذرا پتہ چلے. ہاں مفعلت یہ کون سا سیگا ہونا چاہیے جی نوشین بہن آپ بتائیے. حضرت مطلب آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ جو کون سی چیز ہے؟ آگے میں عبارت پڑھوں گا تو آپ کو آ جائے گا اس لیے جو ہے نا یہ تا فلا آگے جو یہ سیگا ہے یہ کون سا سیگا ہے. وہ اما والی بات کر رہے ہیں آپ آگے سیگا کا نام نہیں وعرض عن الجاہلین کہ آپ بعد جو ہے یہ فلا جو ہے نا یہ آگے کیا ہے یہ اگر میں عبارت پڑھوں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اس وجہ سے میں نہیں پڑھ رہا. آپ بتائیے کہ یہ کون سا سیگا ہے. حضرت میں تو حضرت یہ تو ماضی کا سیگا ہے باب مفعلہ کا. مفعلہ کہا نا میں نے بھی جی ذوالفقار بھائی سیگا ماضی تقابلہ یتقابلو. تقابلہ ہاں لگتا تقابلہ تو ایسے ہی ہے سر. مفعل ایسے نہیں ہے ہاں جی یہ باب آپ رہنمائی کریں تفاعل ہے. حضرت ہماری جی اصل جتنی تھی مطابق آپ رہنمائی کریں. یہ تفعل باب تفاعل ہے. تفاعل ہے. ہاں اچھا تفاعل نا تضارب تقابل ہاں تفا تضارب مفعلہ نہیں تقابل یتضارب نا مفعلہ تقابل باب تفاعل بنے گا نا. مفعلہ نہیں کہہ رہے. لیکن نہیں ہے یہ امر ماضی ہے کا سیگا مقصد امر ہے. یہ امر ہے. ہاں اچھا یہ امر ہے اچھا مقصد یہ پوچھنے کا فلا تقابلہم کہ اے محبوب آپ ان سے جو ہے نا کیا ہے کہ مقابلہ آپ ان سے مقابلہ نہ کریں یا آپ ان سے بحث نہ کریں بے صحفہم ان کی بے وقوفی کی وجہ سے یعنی آپ ان سے کسی چیز کا بھی مقابلہ نہ کریں. مقابلہ ہوتا ہے نا ایک چیز وہ بول رہے ہیں پھر ہم اس کے جواب دے دیں وہ بولے ہیں پھر ہم جواب دے دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محبوب آپ ان سے اعراض کریں. اعراض کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو کسی چیز کا جواب نہ دیں. فلا تقابلہم کہ یہاں جو ہے نا کہ یہ امر کیسے گا جی نوشین بن نہیں کیسے گا. حضرت یہاں سے یہ بھی اندازہ مطلب لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عام لوگوں کے لیے بھی اس میں اشارہ ہے کہ انسان کو جو بیوقوف انسان ہے نہ سمجھے تو اس سے زیادہ بحث یہاں اتنا نہیں کرنا چاہیے بس خاموشی اختیار کرنی چاہیے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے بالکل. اچھا جی آگے پھر ہے اما یہاں پر جو ہے نا کیا اصل میں تھا ان ما یہ ان شرطیہ ہے. اما ینزغنک من الشیطان نزغ اب یہاں پر ینزغنک کا جو ہے نا یہ کیا ہے یہ صرف کا معنی میں ہے کہ بھائی اور اگر تمہیں شیطان پھیر دے اما امرتا کہ جو تمہیں حکم دیا گیا ہے جی نا صارف مطلب یہ کہ تمہیں پھیر دے فاستعذ باللہ تو تم اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگو. اب یہاں پر دیکھو کہ اگر ہم ینزغنا کا معنی کریں گے ینزغ کا معنی کا ہوتا ہے جو ہے یہ مطلب یہ کہ آپ ان کو یوں بھی کہتے ہیں کہ یہ صرف آ گیا نا صرف کا معنی پھیرنا آ گیا تو اس کا ہم مشابہ ایک اور لفظ بھی ہے جو میرے ابھی ذہن میں نہیں آ رہا. تو دیکھو کہ یہاں پر مفسرین کرام نے جو صرف کو نکال کر یہ اس بات کی طرف اشارہ کر دیا
کہ یہاں پر جو ہے ینزغن کا جو معنی ہے یہ اپنا اس کا لغوی معنی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہ جو من سیلا ہے نا، من سیلا جو آیا ہے اس نے اس کو اپنے اصلی معنی سے نکال دیا. ٹھیک ہے جی، جواب یہ چیز شرط کا جواب ہے. اور جواب محذوف ہے، اے یدفعوه عنک، اے محبوب آپ ان کو اپنے آپ سے دور فرمائیں. اچھا، انه سمیع علیم، بے شک وہ سننے والا ہے قول کو اور جاننے والا ہے تمہارے فعل. ان الذین اتقوا، وہ لوگ کہ جو ڈرتے ہیں، اذا مسهم، کہ جب ان کو مصیبت چھوتی ہے، طائفۃ، یا طائف نٹول عایش، جس کے ذریعے ان کو وہ کیا جاتا ہے، تقریر دیا جاتی ہے، من الشیطان، شیطان سے جو ہے نا کیا ہے کہ ڈرتے ہیں. جب ان کو کوئی چیز مصیبت آتی ہے تو وہ شیطان ڈرتے ہیں. تذکروا، تو وہ کیا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا اور ثواب کا فائدہ. ہم مبصرون، اور وہی جو ہے نا کیا ہے کہ مبصرون کا مطلب یہ ہے دیکھنے والے ہیں. ویسے تو مبصرون کا معنی بن جائے گا مرجعون، یعنی یرجعون، وہی لوٹنے والے ہیں. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ جب ان کو کوئی عذاب پہنچتا ہے یا جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور وہی جو ہے اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں. آگے وہ اخوانہم، اور جو ہے نا کیا ہے کہ ان کے جو شیاطین ہیں، جو بھائی ہیں، من الکفار، یمدونہم، وہ ان کو جو ہے نا کھینچتے ہیں، فی الغی، کس میں، غم میں، ثم لا یکسرون، پھر جو ہے نا کیا ہے کہ وہ واپس نہیں ہوتے. یکسرون یا لا یکفون کا مطلب رکتے نہیں ہیں، یا لا یکفون عنہ بالتفسیر ہے کہ بھئی اس تبصر ہے کہ کیا ہونا چاہیے کہ جب ان کو دردناک عذاب پہنچتا ہے یا ان کو کوئی اور چیز ہوتی ہے تو پھر ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ بھئی ہمیں موتنا چاہیے کہ نہیں، لوٹنا چاہیے کہ نہیں. جس طرح دیکھو کما تبصر المتقون، کہ متقی وہاں سے رک جاتے ہیں کہ جب ان کو عذاب آتا ہے یا جب ان کو پریشانی آتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو دوسرے جو ہے وہ نہیں آتے. فَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ، کہ اے محبوب جب آپ کے پاس وہ نہیں ہے، اِلَى مکہ مِن مَكْتَرَهُ قَالُوا لَوْلَا لَجْتَبَيْتَهَا، تو یہ جو انشاء کے معنی میں، کس کے معنی میں؟ انشاء کے معنی میں، من قبل نفس کا. تو اب اس کا معنی کیا بنے گا؟ اس کا معنی یہ بنے گا کہ بھئی ہاں جی، کہتے ہیں کہ بھئی اذا لم تأتہم، کہ جب اہل مکہ جو ہے وہ نہ آئیں آپ کی طرف، جو ہے کیا ہے کہ رکیں نہیں، تو پھر قالوا لولا، وہ پھر کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں لو لجتبیتہا، پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تبارک و تعالی نے کیوں نہیں، یعنی کیوں نہیں پیدا کیا. لولا اجتبیتہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ نے پیدا کیا ہے. اجتبیتہا من قبل نفسک، یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی ایسی آیت کیوں نہیں آتی جو ہماری طرف ہو، لیکن یہ کہ یہ جو آیتیں آتی ہیں نا یہ آپ اپنی طرف سے پیدا کرتے ہیں. انشأتہا، آپ پیدا کرتے ہیں ان کو، من قبل، یہ قبل معنی ہوتا ہے طرف، نفس کا معنی اپنی طرف سے. سمجھ میں آئی بات؟ کہ یہ جو آپ جو ہے نا کہ بناتے ہیں، یہ جو آیتیں وغیرہ ہیں یہ آپ خود بناتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا قل لہم، آپ ان کو فرما دیجئے، انما اتبع ما یوحى الی من ربی، کہ ان کو آپ فرما دیجئے اے محبوب کہ جزی نیست، یعنی کیا مطلب کہ میں تو صرف اس کی تابع داری کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے میرے رب کی طرف سے. وَلَيْسَ لِي، اور میرے لیے نہیں ہے، ان آتا بمن عند نفسی بشیء، کہ میں اپنی طرف سے کوئی چیز لے آؤں، اپنی طرف سے کوئی نہیں. یہ قبل کا معنی بنتا ہے، قبل نہیں ہے، یہ قبل ہے اوپر والا، من قبل نفسی، من قبل نفسے کا، یہ من قبل نہیں ہے، من قبل، قبل ہوتا ہے طرف کا معنی ہوتا ہے. تو آپ محبوب ان کو فرما دیجئے، وہ تو آپ کو یوں کہہ رہے ہیں کہ جو آیتیں ہیں یہ اپنی طرف سے بناتے ہیں، تو آپ ان کو فرما دیجئے کہ میں تو صرف اس بات کی تابع داری کرتا ہوں یا میں اس فالو کرتا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ میری طرف وحی فرماتا ہے، اور میری طرف سے کوئی آیت نہیں ہے. ھذا القرآن، یہ قرآن جو ہے، بصائر من ربکم، بصائر معنی مطلب یہ کہ دلیل ہے تمہارے رب کی طرف سے، وہدی، اور ہدایت ہے، ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور یہ رحمت ہے اس قوم کے لیے کہ جو ایمان رکھتے ہیں. اچھا، یہاں پر لقوم یؤمنون کا معنی کیا بنے گا؟ لقوم ترکیب میں کیا بنے گا، کوئی بتائے گا؟ جی ذوالفقار بھائی. مضاف مضاف الیہ. ذوالفقار بھائی نہیں سوری، موصوف صفت بنے گا حضرت.
موصوف صفت بنیں گے. جی جی ذوالفقار بھائی سن رہے ہیں ہمیں؟ ذوالفقار بھائی سن رہے ہیں ہمیں؟ نہیں ہے شاید. جار مجرور نہیں قوم یہ قوم جو ہے نا یہ بنے گا موصوف صفت بنے گا. اچھا جی آگے بالکل چلیں. حضرت جی 7 کروڑ میرا نام ہے نا. ہیں جی 7 کروڑ بولو تھا حضرت. ہاں 7 کروڑ آپ کے لیے بن گئے. حضرت وائدہ یہ قوریہ القرآن. جی جی حضرت موصوف صفت کیسے بنے؟ میں نے آپ کو عرض کی تھی، سمجھایا تھا، قاعدہ سمجھایا تھا کہ اگر کوئی نکرہ جملے سے پہلے واقع ہو تو وہ موصوف ہوتا ہے اور جملہ اس کی صفت بنتا ہے. تو اب دیکھو یہ واحد غائب کا صیغہ ہے نا، یہ غائب کا صیغہ ہے نا یؤمنون، اور قوم جو ہے یہ نکرہ ہے. صحیح. تو وہ اب بھی جو ہے یہ حضرت یومنونا میں وہ آ گیا، وہ تو صرف حالت رفیع میں آتا. ہاں ہاں نہیں واو کدھر آ گیا واو؟ نہیں ساری میں اندازہ لگایا تو بول رہا ہوں، اگر مضاف الیہ واقع ہوتا تھا یومینینا ہوتا تھا، یومینونا لکھے ہوا ہے تو مضاف الیہ تو بن رہا نہیں ادھر، تو موصوف صفت حضرت بنا. بات تو یہ ہے نا کہ مضاف الیہ اسم، مضاف اور مضاف الیہ اسم بنتا ہے، فعل نہیں بنتا. نہیں اصل میں ان کو جواب دے رہا ہے، اگر مضاف الیہ یہ بنتا یومینونا تو یومینینا آتا تھا، یومینونا نہیں آتا تھا بول رہا ہوں حضرت. نہیں یومنون تو یہ فعل مضارع ہے نا، فعل کبھی مضاف الیہ نہیں بنتا. ہاں وہی اس واسطے بول رہا ہوں حضرت، میں لفظ کے ہاں واسطے. جی آگے چلیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو تم اس کو سنو. وَأَنصِتُوا، اور تم خاموش رہو کلام کرنے سے. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. کہتے ہیں یہ جو آیت نازل ہوئی نا یہ کلام کے ترک پر، کس پر؟ یہ خطبے میں. کیونکہ خطبے میں جو ہے نا کیا ہے کہ یہ عبر عنہا بالقرآن کے خطبے کو تعبیر کیا جاتا ہے قرآن کے ساتھ. لِاشْتِمَالِهَا عَلَيْهَا کہ خطبہ جو ہے وہ قرآن آیات پر مشتمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور بعد نے کہا فی قراءۃ القرآن مطلقاً، بعد نے کہا کہ بھئی یہ جو آیت کریمہ جو ہے یہ نازل ہوئی ہے قرآن کے مطلق پڑھنے میں. اب یہاں پر دو مذہب ہو گئے. ایک مذہب جو ہے وہ قوی ہے. وہ مذہب قوی کون سا ہے کہ یہ آیت کریمہ کس لیے نازل ہوئی؟ یہ نازل ہوئی تھی کہ بھئی خطبہ جب پڑھا جائے، جمعے کا خطبہ جب پڑھا جائے تو اس وقت تم خاموش رہو. کیوں بھائی خاموش رہو؟ اس لیے کہ خطبے کو قرآن سے تعبیر کیا جاتا تھا. مطلب یہ کہ خطبہ تو دیا جاتا تھا لیکن اس میں قرآن پاک کی آیات پڑھی جاتی تھی، وہ قرآن آیات پر مشتمل ہوتا تھا. اور بعد نے کیا کہا کہ یہ قرآن پاک کے مطلق پڑھنے پر ہے. تو اب مطلب یہ ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ جب بھی قرآن پاک پڑھا جائے بندہ خاموش رہے، کیونکہ جب بھی قرآن پاک پڑھا جائے گا تو دونوں مذہبوں پر عمل ہو جائے گا. اور اگر ہم یوں کہیں کہ نہیں یہ تو خطبے کے لیے حکم ہے، ہم جو ہے نا وہ ویسے باتیں کرتے رہتے ہیں، تو دونوں مذہبوں پر عمل نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، کہ اے محبوب اپنے رب کا ذکر کیجئے. فی نفس کا مطلب یہ کہ اپنی دل میں، سرًا تضرعاً، کہ بھئی اپنے آپ کو عاجز سمجھتے ہو، وخیفتاً، اور جو ہے نا کیا ہے کہ خوف کرتے ہوئے. آگے پھر کہ دون الجہر من القول، مطلب جہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جہر کا معنی ہوتا ہے زیادہ بلند آواز سے، کہ بھئی بلند آواز سے نہیں ہونا چاہیے. جہر اس طرح ہونا چاہیے، وہ سرن اس طرح ہونا چاہیے کہ نہ زیادہ تیز نہ زیادہ جو ہے نا کیا ہے کہ آہستہ، بینہما، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں. بالغدو والآصال، صبح کو بھی اور شام کو. بالغدو کا مطلب ہے اوائل النہار، جو دن کے پہلے حصے ہیں، آخرہ، اور جو ان کے آخری حصے ہیں، یعنی صبح کو بھی اور شام کو بھی اللہ کا ذکر کیجئے. ولا تکن من الغافلین، اور غافلوں میں سے نہ ہو جائیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافلوں میں سے. ان الذین عند ربک، کہ بے شک وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں، یعنی ملائکہ، لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے، عن عبادتہ، اس کی عبادت سے، ویسبحونہ، اور تسبیح بیان کرتے ہیں، ینزہون اما لا یلیک بہ، یعنی تسبیح بیان کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تسبیح بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں اس چیز سے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ، جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائق نہیں ہیں. وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں. کیا مطلب؟ اَيْ يَخُصُّونَهُ الْخُضُوعَ وَالْعِبَادَةَ فَكُونُوا مِثْلَهُمْ، تو کیا کہتے ہیں بھائی وہ اپنے وہ کیا کرتے ہیں؟ خضوع اور خضوع بھی کرتے ہیں، عاجزی بھی کرتے ہیں. آگے فرمایا والعبادت، کہ بھائی وہ والعبادت فکونوا مثلہم، کونو کا مطلب کیا ہو جائے گا
کہ تم ہو جاؤ مثلہم ان کی مثل، کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، تو تم بھی جو ہے نا کیا ہے کسی طرح ہو جاؤ۔ آگے سورہ انفال ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس سے پیر والے دن انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اب آگے جو ہے نا جی یہ آیت سجدہ گزری ہے، یہاں پر سب کو سجدہ کرنا ہوگا۔ ہاں بس ہاں جی بالکل بالکل ہوگا جی، مجھے پتہ نہیں چلا۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں ذرا، یہ کتاب پکڑنے والوں کا بعد میں بھی کرنا سکتے نا سجدہ، ہاں جی بعد میں بھی کر سکتے ہیں نا سجدہ؟ جی 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 بالکل بالکل بالکل۔ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر ذوالفقار صاحب، جی جزاک اللہ خیرن بول رہا ہوں۔ جزاک اللہ۔ اچھا جی سبق سمجھ میں آیا تھوڑا بہت کہ کچھ مطلب ٹوٹ رہا تھا؟ ارے حضرت پورا 1 to 1 سمجھ میں آیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہاں جی اس میرے خیال میں 777 ہم نے پڑھ لی تھی نا، ہم نے ابھی پڑھنی ہے کہ 778 پڑھنا ہے نا؟ نہیں حضرت 777 پڑھنا ہے، کل انہوں بولے تھے مخدوم عادل صاحب 776 بولے۔ اچھا 776 بولے تھے، ہاں تو 777 پڑھنا ہے، 777۔ ایک منٹ ذرا ایک منٹ۔ دوسری فصل ہماری گزر چکی ہے، تیسری فصل ہماری بھی گزر چکی ہے نا؟ شاید حضرت ایک منٹ صرف ایک منٹ۔ الفصل الاول ٹھیک ہے، دوسری فصل سے پہلے ہے نا؟ دوسری فصل آپ نے نہیں پڑھی؟ ہاں ٹھیک ہے بس صحیح ہے ٹھیک۔ اچھا جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وان ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فإن ابا فليقاتله فإنما هو الشیطان۔ یہ روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال ہے یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلی احدکم جب تم میں سے کوئی ایک جو ہے وہ نماز پڑھے تو پھر کیا کرے؟ کہتے ہیں الی شیء یسترہ من الناس، کہ بھئی تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے کہ ایک ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جو اس کو چھپا دے لوگوں سے۔ سمجھ میں بات؟ فاراد احد ان یجتاز بین یدیہ، پھر کوئی اس کے سامنے سے گزرنا چاہے، یجتاز مانے تجاوز کرنا چاہے، بین یدیہ، سمجھ میں بات؟ فلیدفعہ، تو پھر کیا کرے؟ تو نمازی اسے جو ہے کیا ہے کہ دفع کرے، فإن ابا، پھر اگر نہ مانے تو اسے جنگ کرے، فإن ابا فلیقاتلہ فإنما هو الشیطان، کیونکہ وہ جو ہے کیا ہے کہ شیطان ہے۔ آگے پھر دوسری حدیث شریف ہے، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقطع الصلاة المرأة والحمار والکلب وباقی ذلك مثل مؤخر الاجر۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو عورت اور گدھا اور جو ہے نا کیا ہے کہ کتا
اور نماز کو جو ہے کون سی توڑتی ہے؟ عورت اور گدھا اور جو ہے کہ کتا توڑتا ہے. وبا کے اور کجاوے کی پشتی کی مثل اس سے بچا لیتی ہے. یعنی کیا ہے کہ اصل میں یہ بات ہے کہ آپ یاد رکھیں کہ نماز کو عورت ویسے نہیں توڑتی جس طرح یعنی کہ یہ بظاہر اس کا سمجھ میں آ رہا ہے. اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نمازی کے سامنے سے ان میں سے کوئی گزرے تو خیال بڑھ جاتا ہے. اصل یہ بات ہے, نہیں سمجھ میں آئی بات. اور نماز کا جو خشوع خضوع جو ہے یہ جاتا رہتا ہے. یا نماز ٹوٹنے سے مراد نماز کا باطل ہونا نہیں ہے. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو ہے کیا ہے معاذ اللہ جو ہے کیا ہے کہ نماز کو جو ہے وہ عورت توڑتی ہے, بلکہ انسان کا خیال بڑھ جاتا ہے. تو ابھی اس کا کیا مطلب نکلا؟ مطلب یہ کہ نمازی کے آگے گزرنے کا وبال دونوں پر پڑتا ہے. گزرنے والا سخت گناہ گار ہوتا ہے اور نمازی کا دل حاضر نہیں رہتا. تو ان جو ہے نا کیا ہے اس وجہ ان تینوں کا اس لیے ذکر کیا, ان تینوں کا ذکر کرنا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حکمت ہے اور وہی بہتر جانتے ہیں. تو اب کیا مطلب نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ کوئی شخص یہ ہرگز نہ سمجھے بظاہر تو اس کا یہ مطلب ہے نا کہ بھئی عورت اور کتا اور گدھا نماز توڑتا ہے. تو معاذ اللہ یہاں پر کافی لوگ جو ہے اس کا غلط مطلب نکال کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. جی ذوالفقار بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے مائک کھولا ہوا ہے. نہیں سر ویسے پہلے کچھ اچھا. وعن عائشہ قالت كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي من الليل وانا معترض بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. کہ بھائی دیکھو, اب دیکھو یہاں پر رد آ گیا کہ حضور نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے تھے تو میں ان کے درمیان میں حال ہوتی اور قبلے کے درمیان میں, کہ جس طرح جو ہے نا کیا ہے کہ جنازہ حائل ہوتا ہے. کیا مطلب کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں تو جو ہے نا کیا ہے کہ لیٹی ہوتی تھی, یا مطلب یہ کہ ان کے درمیان میں بیٹھی ہوتی تھی قبلہ اس کے درمیان میں. تو اگر عورت نماز توڑتی ہوتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کبھی نماز نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ بے وقوف لوگ جو ہیں کافی جو ہے اس سے غلط مطلب بھی نکالتے ہیں. وعن ابن عباس قال اقبلت راكبا على آتان وانا يومئذ قد نحست الاحتلام ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وارسلت الآتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد. کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اقبلت راکبا علی آتان, کہ میں گدھی پر سوار تھا, یعنی جو نر جو ہے نا مادہ حمار اس پر. وانا یومئذ, اور میں جو ہے نا کیا ہے کہ اس دن جو ہے نا کیا ہے کہ قد نحست الاحتلام, مطلب کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس دن جو ہے نا کیا ہے کہ بلوغت کے قریب تھا, مطلب یہ کہ میں بالغ ہوا تھا. قد نحست الاحتلام ورسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یصلی بالناس بمنى, اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منی میں لوگوں کو بغیر آڑ کے, یصلی بالناس بمنى الی غیر جدار, غیر جدار کا مطلب ہوتا ہے کہ بغیر آڑ کے نماز پڑھ رہے تھے. فمررت, تو میں جو ہے نا کیا ہے کہ گزر گیا, بین یدی, اور جو ہے نا کیا ہے کہ بعد صف, تو مطلب کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں جو ہے نا ان کے سامنے سے گزر گیا. تو جب میں گزر گیا تو فنزلت وارسلت, تو پھر میں اترا جو ہے نا کیا ہے اتر پڑا, گدھی کو میں نے چھوڑ دیا, ٹھیک ہے. وارسلت الاتان, میں نے گدھی کو چھوڑ دیا. ترتعو, اور ترتعو ودخلت فی الصف, اور میں داخل ہو گیا صف میں. فلم ينکر ذلك علی احد, تو کسی نے مجھ پر جو ہے نا کیا ہے کوئی اعتراض نہیں کیا. تو اب دیکھو کہ اگر جو ہے نا اسی کی بات ہوتی تو پھر یہاں پر بھی جو ہے نا کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ بھئی تم نے ہماری نماز توڑی ہے, تم یہاں پر گدھی گزر گئی جس کی وجہ سے ہماری نماز نہیں ہوگی. تو یہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ اس بات کا رد ہے کہ بھائی وہ جو توڑنے کا جو ذکر ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کا خیال بڑھتا ہے, اور کوئی مطلب نہیں ہے کہ بھائی بندہ یوں کہے کہ گدھی نظر آ جائے تو پھر ابھی جو نماز ٹوٹ جائے گی. وہ ہے کہ نا اہل حدیث کا ایک مشہور لطیفہ ہے, وہ یوں ہے کہ ایک جو ہے وہ نماز پڑھ رہا تھا تو اس نے کیا کیا کہ سامنے سے جو ہے کتا باندھا ہوا تھا چھوٹا. تو کسی نے ان کو کہا حضرت کہ جو ہے آپ نے یہ کیوں باندھا ہوا ہے؟ وہ کہتے کہ بھائی حدیث شریف میں آئے کہ حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھو. تو اس نے کہا کہ قلب کا منع کتا ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں نے باندھا ہوا ہے. تو کسی نے کہا حضرت یہ چھوٹے کاف سے نہیں ہے بڑے کاف سے. تو پھر آگے سے وہ کہنے لگا کہ اچھا مجھے تو جو ہے نا کیا ہے کہ پھر بڑا کتا باندھنا چاہیے, میں نے تو چھوٹا باندھا ہوا ہے. سمجھ میں بات ہے, جیسے قلب کا معنی دل ہوتا ہے.
بالکل حضرت. میں نے تو سن چھوٹا کے مانا، بہت مجھے سن کے بہت افسوس ہوا حضرت. کس چیز افسوس کا؟ میں خوشی بھی اتنے لگا. وہ ہے بدی نہیں افسوس بھی ظاہر کر رہے ہیں نا. کس چیز کا؟ کہ بھائی وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے تو پتا تھا کہ میں نے کہا شاید چھوٹا ہونا چاہیے، یہ تو بڑا ہے. جی حضرت. قلب اور آگے قلبہ چلیں. میں فرق نہیں معلوم لوگوں کو. اچھا جی، اب میرے جی خیال ہے جی فصل فی بیان احکام سور یہاں سے پڑھنا تھا. ذوالفقار بھائی بیان احکام السور. ایک کیونکہ سیکنڈ غلب حضرت. غلبے کا تو پڑھ لیا تھا نا، اپنے غلبے کا پڑھ لیا تھا. والغلبۃ، یہ غلبہ پڑھ لیا تھا نا، غلبے والا پڑھ لیا تھا. والغلبۃ فی الماء یات بظہور وصف واحد من ماء له وصفان فقد كاللبن له اللون والطعم. جی نوشین بہن. جی پڑھ لیا. یہ حضرت یہ تو پڑھ لیا تھا، اب یہ یہاں سے پڑھیں گے جو پیج کھلا ہوا ہے. ہاں اچھا جی، اعوذ باللہ من جس الشیطان میں رنگ الرجیم. آ جاتا ہے دودھ کا، زعفران کا، وہ والا پڑھ دیا تھا. ہاں ٹھیک ہے جی. والماء القلیل اذا شرب منه حیوان یکون علی اربعۃ اقسام. کہ بھائی اور مائے قلیل جو ہے جب اس میں سے کوئی حیوان پی لے تو وہ 4 قسم پر ہے. اب یہاں پر والماء القلیل اذا شرب منه حیوان یکون علی اربعۃ اقسام، تو اب یہ ہے تو مبتدا اور خبر، اس میں سے کون مبتدا اور خبر کو علیحدہ کر کے دے گا؟ ذوالفقار بھائی. جی سر. والماء القلیل مبتدا، باقی اس کے سارے آگے جتنا بھی ہے نہیں اس کا والماء خبر. والقلیل کیا ہے؟ موصوف صفت بن کے مبتدا ہو رہی. ٹھیک ہے. پھر اذا شرب منه حیوان یکون علی اربعہ اقسام، یہاں تک حضرت اس کی خبر ہو رہی مل کے. تو کس طرح ہو جی؟ وہ تو میں بات پوچھ رہا ہوں نا. ہاں حضرت تھوڑا ایک ٹائم دیجیے، دیکھتا ہوں میں ایک سیکنڈ. سورن حضرت یہ جو سورن ہے یہاں تک مل کے خبر بن رہی مبتدا کی. نہیں سورن کا تک جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو، تعلق نہیں ہے. اچھا حضرت آپ ہی رہنمائی کر دیجیے. جی سر اس میں حیوان فاعل بن رہا نا. نہیں. حیوان اذا شارب دیکھو نا، الماء القلیل ہو یہ تھوڑی جو ہے اذا نا شاربہ جب پیتا، یعنی کہ والماء القلیل مبتدا ہو گیا نا. اذا نہیں شاربہ یہ فعل آ گیا، من ہو حرف ایک جار آ گیا، مجرور جار مجرور. حیوان یکون. ایک منٹ صرف ایک منٹ. دیکھیں کہ والماء القلیل مبتدا بن گیا، یہ سب نے بنا دیا. اب یہ جو ہے نا اذا شارب منہ حیوان یسمى سورا، یہ ترکیب علیحدہ بن گئی. اذا شارب منہ حیوان یسمى سورا، تو اب بتائیں جب اس میں سے حیوان پیے تو اس کا نام رکھا جاتا ہے سور، یعنی اس کا کیا کہتے ہیں اس کو، جھوٹا. ٹھیک ہے نا جی. تو اب جب آپ نے اس کو نکال دیا تو اب کیا بنا؟ والماء القلیل یکون علی اربعۃ اقسام، کہ مائع قلیل جو ہے نا وہ 4 اقسام پر ہوتا ہے. جی نہیں سمجھ میں بات کے؟ یہ درمیان والا جملہ پورا نکال دیا. اذا شارب ہاں منہ حیوان یکون. ہاں یہ اس کو ہم نے ملا دیا کیونکہ یہ شرط ہے. یسمى سورن جو ہے نا یہ جزا ہے اس کی، ہم نے اس کو ان کے ساتھ ملا دیا. ٹھیک ہے. ہم نے ان کو اس کے ساتھ ملا دیا. اب کیا بنا؟ والماء القلیل یکون علی اربعۃ اقسام، کہ بھائی مائع قلیل 4 قسم پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب سمجھ میں آئی ترکیب؟ جی جی بالکل حضرت. جی حضرت. جی امر نوشین بہن. حضرت آپ یہ فرما رہے ہیں نا کہ ہم نے جو ہے بیچ والا جو حصہ ہے وہ یہاں تک یکون اللہ تک یہ نکال دیا ہے آپ نے، اور اذا شاربہ منہ حیوان ہم نے نکال دیا. یکون والا اربعۃ اقسام جو ہے اس کو ہم نے داخل کر دیا. اس کو آپ نے والماء القلیل کو آپ نے بنایا مبتدا.
मुब्तदा बनाया और उसको खबर बनाया। यकूनो अला हाँ अरबात ये अक़साम। शर्त सही है ना, ये शर्त आलिन, यानी कि माउल कलील जो है कोई जानवर पी लेगा इनमें से तो फिर उसकी 4 अक़साम है, ये शर्त आ रही है ना। नहीं नहीं हाँ नहीं ये नहीं, आप बात नहीं समझे, आप बात समझे हाँ नहीं कि माए कलील 4 किस्म पर होता है। तो कहते हैं कि भाई माए कलील 4 किस्म पर कब होगा? उन्होंने कहा जब उसमें से हैवान पिए तो उसका नाम सूर रखा जाता है, उसका नाम रखा जाता है झूठा। अच्छा, तो हाँ ये जानवर के झूठे को सूर बोल के नाम रखे। हाँ, सूर हाँ ठीक है। सूर वो नहीं जो पंजाबी में बोलते हैं, सूर 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 भी पंजाबी वाला नहीं है। सही जी है, ठीक है ना? हजरत समझ में आई जी बात? अब देखो हाँ हजरत। इसकी तरकीब बड़ी लंबी है। वो किस तरह, देखो, अल वल माउल कलीलो मुब्तदा बन जाएगा, यकून वाला अरबात अक़सामिन, ये जो अक़सामिन है ना, ये मुब्दल, ये बन जाएगा मुब्दल बिन हो। अल अव्वल ताहिरुन मुताहिरुन, यहाँ जो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा क्या कहते हैं इसको, ये बदल। अल अव्वल ताहिर ये बन जाएगा, और उसके बाद वाह भी आ जाएगा। फिर वो दूसरे देखो, मकरूहुन वस्सालिसु मकरूहुन, ठीक है ना जी, वस्सानी मकरून, ये सारे के सारे, वो वस्सानी नजसुन, वस्सालिसु मकरूहुन, वर्राबिउ, किधर चला गया ये वर्राबिउ, इधर आ जाएगा वर्राबिउ मशकूकुन। अब ये सारे के सारे मातूफ अलैह होकर ये इसके बन जाएंगे बदरुल कुल, मुबदल मिन्हु अपने बदरुल कुल से मिलकर फिर ये इसका क्या बन जाएगा, ये इसका मुज़ाफ़ इलैह बनाएगा, इसका मुज़ाफ़ इलैह बनेगा। मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मजरूर का जार अपने मजरूर से मिलकर दरफ़ लग मुतालिक होगा साबितन के, वो साबितन जो है इसकी यकून की खबर बनेगी। फिर यकून अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला फेलिया होकर ये मरफू महल खबर होगा बल माउल कलील का। जी जुल्फ़कार भाई। हजरत ये ज़र्फ़े लघु हुआ। हाँ ये ज़र्फ़ मुस्तक़िल मुतालिक साबितन के होगा। जी अच्छा, सही जुल्फ़कार भाई, सही कुछ समझ में आया? हाँ, हाँ, ठीक है हजरत। जी जुल्फ़कार साहब, कुछ बात तुम्हें तरकीब समझ में आई? नहीं हजरत लेफ्ट हो गया, माइक प्रॉब्लम हो रहा है शायद। हाँ, तो बहरहाल ये तरकीब आपको समझ में आई ना, कुछ तो, बाकी आगे देखेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। चलें आगे चलते। वल माउल कलीलु इदा शरिब मिन्हु हैवानु यकून वाला अरबात अक़सामिन युसम्मा सूरन। माए कलील जब उसमें से हैवान पी ले तो होता है 4 किस्मों पर, तो उसका नाम रखा जाता है सूर। जब माए कलील जब उसमें से हैवान पी ले 4 किस्म पर होता है और उसका नाम रखा जाता है सूर। पहला क्या बनेगा, ताहिर मुताहिर, यानी ताहिर पाक भी है, पाक करने वाला भी है। वाह हुआ शारिब मिन्हु आदमीयुन औ फरसुन, कि उसमें से आदमी पी ले। अब यहाँ पर आदमी जो बताया तो इसका मतलब ये है कि चाहे वो आदमी मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, इसकी कोई कैद नहीं है। हाँ, आदमी मुसलमान है, खुदा न खास्ता उसने क्या पिया हुआ है, उसने खुदा न खास्ता शराब पी हुई है, तो भी जो है उसका झूठा फिर नापाक हो जाएगा शराब की वजह से। और अगर जो है क्या है कि गैर मुस्लिम है, उसने अगर कोई शराब वगैरह नहीं पिया हुआ और उसका मुंह साफ है, तो आदमी की शराफत की वजह से, यानी आदम होने की शराफत की वजह से उसका झूठा नापाक नहीं होगा। कहते हैं जिसमें से क्या पी ले, आदमी पी ले या घोड़ा पी ले या ऐसा जानवर पी ले कि जिसका गोश्त खाया जाता है। और दूसरा जो है क्या है कि नजस है, दूसरा नजस है, नहीं है जायज उसका इस्तेमाल, और वो है कि जिसमें से कुत्ता पिए या खंजीर पिए या ऐसी चीज पिए कि जो सबाए बहाइम दरिंदा हो, ठीक है ना, जिस तरह चीता, भेड़िया और इस तरह के। तीसरा जो है क्या है कि उसका इस्तेमाल मकरू है, मा वजूद गैर ही, उसके गैर के वजूद की वजह से। उसके गैर के वजूद की वजह से मतलब क्या बना, अगर पाक पानी आपके पास मौजूद है तो उसका इस्तेमाल मकरू है, और अगर आपके पास पाक पानी मौजूद नहीं है, आपके पास दूसरा नजस पानी मौजूद है, तो फिर इसका इस्तेमाल मकरू नहीं है। याद रखो कि भाई मकरू पानी, ऐसा पानी कि जो मकरू है, यानी जिसमें से बिल्ली ने पिया है या जिसमें से मुर्गी ने पिया है या जिसमें से सबाए तुयूर ने पिया है, जिस तरह जो है शिकरा वो और शाहीन और गिद्ध हैं, वसकान बुयूत घर के रहने वाले, जिस तरह चूहे, बिच्छू नहीं, यानी बिच्छू का जूठा जो है ना वो मकरू नहीं है। तो क्या मतलब, इन ये चीजें जब पी लें
تو اگر آپ کے پاس پاک پانی موجود ہے تو ان کا استعمال مکروہ ہے، اور اگر آپ کے پاس پاک پانی موجود نہیں ہے، بالکل اور کوئی چیز نہیں ہے، آپ کے پاس دوسرا نجس پانی ہے، تو پھر ان کا استعمال مکروہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ بات آپ یاد رکھیں، یہ آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ کے پاس پاک پانی موجود ہے تو پھر بلی کا جوٹا مکروہ، مرغی کا جوٹا، ایسی مرغی المخلات کہ جو کھلی ہوئی ہے، جو جنگلات میں چلی جاتی ہے، وسبا الطیر، اور جو پرندوں کے پھاڑنے والے ہیں جس طرح شکرا، شاہین، گدھ، اور جو گھر میں رہنے والے چوہا، ان کا جھوٹا جو ہے نا کیا ہے کہ یہ پھر ان کا مکروہ ہوگا، ان کے جھوٹا مکروہ ہوگا۔ اور اگر جو ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس پانی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور دوسرا پانی موجود نہیں ہے تو پھر ان کا استعمال مکروہ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ لکھا نا بس ثالث مکروہ ما وجود غیرہ، کہ دوسرے کے وجود کی وجہ سے ہونے کے ساتھ یہ مکروہ ہے، ورنہ یہ مکروہ نہیں ہے۔ اچھا جی، بچھو کا جھوٹا پاک نہیں ہے اور مکروہ نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہے نا اس میں سے کیونکہ اس میں زہر ہوتی ہے، تو بچھو کا جو جھوٹا ہے وہ حرام ہو جائے، ناپاک ہو جائے گا۔ والرابع مشکوکن، اور چوتھا جو ہے مشکوک ہے فی طہوریتہ، کہ جو اپنے پاک ہونے میں مشکوک ہو، اور وہ کیا ہے؟ وصول البغل والحمار، کہ وہ کھوتے اور خچر کا جو جھوٹا ہے وہ جو ہے نا وہ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، مشکوک ہے۔ مشکوک. فَإِلَّمْ يَجِدْ غَيْرَهُ، پس اگر اس کا غیر نہ پائے، یعنی مکروہ نہ پائے، یعنی دیکھو کہ ایک آدمی کے پاس مشکوک پانی ہے، اب کیا ہے کہ اس کے پاس نہ تو مکروہ پانی ہے نہ اس کے پاس پاک پانی ہے، تو اب کیا کرے گا؟ تودع، تو اس کے ساتھ وضو کرے گا، وتیمم، اور پھر تیمم بھی کرے گا۔ کیوں کہ بھئی وضو اس لیے کرے گا کیونکہ وہ مشکوک ہے، پتہ نہیں کہ پاک ہے کہ ناپاک ہے، اور جو ہے نا تیمم اس لیے کرے گا کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ وہ پانی ناپاک ہو، تو تیمم کرے گا تو پھر اس کا شک جاتا رہے گا۔ جی یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ ثم صلی، پھر نماز پڑھے۔ اچھا، فصل فی الطہاری، یہ انشاءاللہ پھر ہم بعد میں پڑھیں گے۔ جی حضرت اس میں ایک سوال ہے، کافر اچھا انسان ہونے کی شرط ہے اس کی، جیسے آدم ہے ہاں انہیں ہاں، شرابی بھی نہیں ہے تو اس کا منہ پاک ہے تو اس کا جھوٹا پاک بولے، مگر یہ بھی تو ہم خیال رکھیں گے کہ کافر کا جھوٹا ہمارے کو ناک کی ریٹ کے برابر ہے۔ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ جو کافر ہے نا، کافر جی کا جو جھوٹا ہے وہ صرف آدم ہونے کی وجہ سے پاک ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اگر تو اس کے منہ میں ایسی کوئی شراب اس نے پی رکھی ہے، یا اس نے ایسی اس کے منہ میں گندگی وغیرہ ہے، تو پھر جو ہے نا کیا ہے کہ اس کا جھوٹا اس حساب سے ہوگا۔ اچھا جی ہاں۔ اچھا جی، یہ میرے خیال حضرت میں یہ رات ہماری نوشین بین پڑھ رہی تھی، یہ سبق کہاں سے شروع تھا؟ حضرت یہ سبق کہاں سے، یہ تو نہیں پڑھا ہے ہم نے، یہ چھٹا سبق نہیں پڑھا اچھا۔ حضرت۔ یہ جو ہمارے گھروں میں جیسے ہمارے بڑے ہوتے ہیں، وہ جو ہندو لوگ ہوتے ہیں، ہمارے کافی پڑوسی تھے تو ان کا نہیں کھاتے تھے، تو اس اصل میں یہ ایمان کا تقاضا تھا۔ ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، خاص کر کے میں نے یہ سندھ میں دیکھا ہے کہ ہمارے جی جو ہوٹلز وغیرہ ہوتے تھے یا اسی طریقے سے اور چیز جو ہوتی تھی، تو وہ پتہ کیا کرتے تھے کہ ان کے لیے برتن علیحدہ رکھ دیتے تھے، اچھا، اور وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنا برتن لے کر آتے تھے، برتن لے کر آ کر وہ ہوٹل سے انہوں نے کھانا لینا ہے، کھانا لے کر یا چائے پینی ہے تو چائے پی کر وہ برتن پھر خود دھوتے تھے، پھر خود علیحدہ رکھتے تھے۔ یعنی اتنے تک جو ہے کیا ہے کہ ہوٹلوں میں بھی پابندی تھی کہ صحیح، اگر کسی ہوٹل میں اگر پھر ان کو اتنی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ باقی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں، ان کو علیحدہ جو ہے نا کیا ہے کہ ان کے لیے جگہ بنائی جاتی تھی، وہ نیچے زمین پر بیٹھتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے علیحدہ جگہ بنا جائے تو وہاں پر وہ بینچ پر یا کسی کرسی پر بیٹھ کر کھائیں، نہیں، ان کے لیے جو جگہ بنائی جاتی تھی وہ علیحدہ بنائی جاتی تھی کسی درخت کے نیچے، اور وہ نیچے بیٹھ کر کھاتے تھے، اوپر بھی نہیں بیٹھ کر کھاتے تھے۔ یعنی اتنا جو ہے نا ان سے بڑا ایک احتیاط برتا جاتا تھا، خاص کر کے یہ میں نے سندھ میں دیکھا ہے، دیہات وغیرہ میں۔ اچھا، وہاں جی ہاں، صحیح، نہیں مطلب میں یعنی کہ کھا تو سکتے جی ہیں نا، جیسے ابھی جھوٹے کے تو اب جھوٹے کی تو بات ہی الگ ہو گئی، مطلب کہ ہمارے پاس تو اس چیز کا تصور نہیں ہے، ہاں، نہیں کھائیں گے تو تو کوئی برحال اصل میں بات یہ تھی نا، اصل میں یہ بات تھی کہ اس ٹائم اسلام کا غلبہ تھا، اس ٹائم اسلام کا بہت زیادہ غلبہ تھا نا،
صرف تھوڑا غلبہ نہیں تھا، بہت زیادہ غلبہ تھا. اور اس ٹائم جو ہے نا کیا ہے کہ جو ہندو ہوتے تھے وہ بھی اس بات کی تمنا کرتے تھے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، اور کچھ مسلمان بھی ہوئے. لیکن ابھی یعنی یوں سمجھو کہ جب ہندو کا وہاں سے یہ ہوتا تھا کہ اگر مسلمانوں کا کپڑا ان سے ٹچ کر گیا، جب ان سے ٹچ کر گیا نا تو وہ کپڑے کو نیچے آ کر وہ گھر میں واپس آ کر دھوتے تھے. وہ کہتے تھے کہ بھئی میرا ٹچ ہو گیا کپڑا ان سے، میں جو ہے اس کپڑے کے ساتھ نماز نہیں پڑھنا چاہوں گا، میں جو ہے کپڑے تبدیل کروں گا. بس آپ یہاں والی تک بات، نیا نیا ہاں دین آیا تھا تو لوگوں کے دماغ میں اس چیز کا غلبہ زیادہ تھا. زیادہ تھا. صحیح. ہاں چلیں آگے. سبق نمبر 5، دو راویوں کے درمیان الفاظ حدیث میں اختلاف کی وجہ سے خبر کی اقسام. دو راویوں کے درمیان الفاظ حدیث میں اختلاف کی دو اقسام ہیں. سکہ اپنے سے راجے کی مخالفت کرے گا، ضعیف راجے کی مخالفت کرے گا. حضرت سکہ شاذ، کیا ہے؟ سکہ سکہ کیا مانے، ہے؟ سکہ کا معنی ہوتا ہے پختہ. سچا پختہ. پختہ. ہاں بالکل پختہ. شاذ و سکا مطلب محفوظ، سچا ہوتا ہے نا حضرت، سکا سچا راوی سکہ سچا راوی، جیسے صحابہ مضبوط کرام ہے. مضبوط مضبوط جی راوی، جی مطلب یہ کہ جس کا جھوٹ پر جمع ہونا محال. اگر وہاں سکہ بالکل راوی اپنے سے راجے اوثق کی مخالفت کرے تو سکہ کی روایت کو شاذ، جبکہ ارجح کی روایت کو محفوظ کہیں گے. اب دیکھو اوثق ایک ہوتا ہے کہ بھئی سکہ، ایک ہوتا ہے اوثق. یعنی یوں سمجھو ایک ہوتا ہے اس میں ضاربن، اس میں ضاربن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مارنے والا. اضربو کا معنی سب سے زیادہ مارنے والا. ایک ہوتا ہے سکہ معنی مضبوط، اوثق معنی سب سے زیادہ مضبوط. اور ایک ہوتا ہے راجے. راجے معنی مطلب یہ کہ بہت اس کو ترجیح ہو، لیکن ارجا اس کو راجے سے بڑھ کر ترجیح ہوتی ہے. یہ اس میں تفضیل ہے. جی سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تو اگر سکہ راوی اپنے سے ارجا یعنی اوثق کی مخالفت کرے تو سکہ کی روایت کو شاذ، جبکہ ارجا کی روایت کو محفوظ کہیں گے. شاذ و محفوظ کی مثال، یاد رہے کہ شذوذ کبھی سند میں ہوتا ہے اور کبھی متن میں. شذوذ پہ سند کی مثال جیسے روات ترمذی والنسائی ابن ماجہ من طریق ابن عیینہ عن عمر بن دینار عن اوسج عن ابن عباس ان رجلا توفی علی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولم یدع وارثا الا مولا هو اعتقہ. امام ترمذی اور نسائی ابن ماجہ اپنے سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمان میں فوت ہو گیا اور اس نے اپنے آزاد کیے غلام کے سوا کوئی وارث نہیں چھوڑا. تو اس حدیث کو ابن جریج نے ابن عینیہ کے مطابق کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تک سند متصل سند کے ساتھ بیان کیا ہے. لیکن حماد بن زید نے سند بن کی مخالفت کی ہے اور اسے عمر بن دینار کے واسطے سے اوسج سے مرسل نقل کیا اور سند میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہی نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ ابو حاتم نے ابن عینیہ کو کی حدیث کو محفوظ قرار دیا اور حماد بن زید جو سکہ راوی ہیں کی روایت کو شاذ قرار دیا. کیوں کہ ابن عینیہ حماد بن زید سے اوثق ہیں. اچھا جی، شذوذ فی المتن کی مثال روا ابو داؤد والترمذی من حدیث عبد الواحد ابن زیاد عن العامش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ مرفوعا اذا صلی احدکم الفجر فلیتجع عن یمینہ. امام ابو داؤد ترمذی اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مرفوع روایت کرتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی نماز فجر ادا کر چکے تو اسے چاہیے کہ اپنے دائیں پہلو کے بل لیٹ جائے، تھوڑی دیر آرام کرے. عبد الواحد کی یہ روایت شاذ ہے. کیوں کہ امام بہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو بیان کرنے میں عبد الواحد نے کثیر تعداد کی مخالفت کی ہے. کیوں کہ ایک کثیر تعداد نے اسے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فعل کے طور پر بیان کیا ہے نہ کہ بطور قول. لہذا عبد الواحد کی روایت شاذ جبکہ کثیر تعداد کی مروی روایت محفوظ ہے. اچھا جی، حکم شاذ حدیث مردود ہے اور محفوظ مقبول. مقبول مردود کا حکم حضور گزر چکا. معروف و منکر، جب راوی ضعیف الفاظ حدیث میں اپنے سے ارجح کی مخالفت کرے تو ضعیف کی روایت کو منکر جبکہ ارجح کی روایت کو معروف کہیں گے. معروف و منکر کی مثال ہے روا ابن حاتم من طریق عبید بن حبیب وهو اخو حمزہ بن حبیب زیاد المقری عن ابی اسحاق عن الایراز بن حریث عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من اقام الصلاة وآتى الزکاة وحج البیت وصام وقرأ الضیف دخل الجنت. ابن حاتم نے حبیب بن حبیب جو کہ حمزہ بن حبیب زیاد المقری کے بھائی ہیں
سے انہوں نے ابو اسحاق سے انہوں نے ایراز بن حریث سے اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور بیت اللہ کا حج کیا اور روزہ رکھا اور مہمان کی مہمان نوازی کی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ابو حاتم نے فرمایا کہ یہ حدیث منکر ہے، کیوں کہ حبیب جو کہ ضعیف ہیں اس نے دیگر ثقہ راویوں کی مخالفت کرتے ہوئے مرفوعاً بیان کیا ہے، حالانکہ دیگر ثقہ راویوں نے اسے ابو اسحاق سے موقوفاً بیان کیا ہے، لہذا ثقہ راویوں کی روایت معروف ہے۔ حکم حدیث معروف مقبول ہے جبکہ منکر مردود۔ اچھا یاد رکھیے گا یہ جو سوالات جواب ہیں، آپ یہ کتنے 5 اسباق ہو چکے ہیں، تو 5 اسباق کے آپ کے جو سوالات جوابات ہیں وہ آپ سے کیے جائیں گے، اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ حضرت پھر ہفتے کے دن اس کو کر لیں اور گردانوں کو کر لیں، ایسے ہی؟ ہاں ہفتے والے دن انشاءاللہ گردانوں کو کریں گے، اس کو بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جو باقاعدہ ہمارے غیر منصرف کے جو تین اسباب ہم نے کر لیے تھے، باقی رہ گئے تھے 6، تو 6 میں سے انشاءاللہ باقی جو 3 ہیں یا انشاءاللہ 6 کے 6 جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم ہفتے والے دن کریں گے۔ ٹھیک ہے حضرت، پھر غیر منصرف کو کمپلیٹ کر لیں، پھر تو نیکسٹ ویک میں پھر حدیث کے جتنے اسباق ہوں ان کے سوال جواب کر لیں۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ اچھا ایک اور بات ہے کہ ابھی کون سا سبق ہمارا رہ گیا؟ حضرت ہمارا میرے خیال سے کوئی بھی نہیں ہے نا، شبار شریعت۔ بہار شریعت، تو وہ آپ اس کا مطالعہ کیا کریں گے نا؟ جی پھر حسن تو بھائی۔ اصول حدیث ہو گیا، اور اس کے یہ نور العزا، یہ بھی تو ہو گیا۔ نور العزا بھی ہو گیا، حضرت اور صرف اب سر میں وہ گردان بچ گیا۔ ہاں گردان گردان بچ گیا۔ جی ہمارے ذوالفقار بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، یہ بار بار میرا رابطہ ہے نا جو منقطع ہاں ہو رہا میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کا یہاں آپ کے نیٹ کا مسئلہ بن رہا ہے بہت زیادہ۔ ہے۔ ہاں جی، پتہ نہیں کیا مسئلہ۔ اچھا 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 اچھا، تو چلے ٹھیک ہے جی۔ سید سفیان صاحب، آپ جو ہے نا کیا ہے کہ ابھی کون سا باب پر چل رہا تھا؟ باب استفعال چل رہا تھا؟ جی حضرت باب استفعال کر رہا ہوں۔ جی جی، چلو اب اس کی گردان کے بارے میں ابھی جو ہے نا کون بھائی گردان سنائے گا؟ اقرا بہن جو ہے نا ابھی بالکل خاموش ہو گئی ہیں، وہ ہماری بہن محنت نہیں کر رہی۔ اقرا بہن جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جی میری بہن، آپ میرے خیال کچھ خاموش ہو گئی ہیں۔ نہیں سر، پڑھتی ہوں۔ تو سناتی نہیں ہے آپ کو؟ چلو استفعال، باب استفعال کی سنائیں گردان۔ جی سر سناتی ہوں، کس سے سناؤں؟ چلو آپ باب استخراج سنا، چلے استخراج سنا، استفعال استخراج باب سنا۔ سے ہاں استغفار کی سنا استخراج، دوں؟ ہاں چلو سنائیں، یہ سنائیں۔ سر آواز یہ سنائیں جو بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے آ سنائیے۔ رہی ہے سر؟ جی جی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے میں سناتی ہوں، استنصارہ سے سناتی ہوں سر، کلمہ ہاں نہیں ہے۔ ہاں سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استنصرہ یستنصرو استنصارن تنصیر فہو مستنصر واستنصرا۔ استنصرہ جی یستنصر، جی ذوالفقار بھائی تھوڑا خیال کیجئے گا۔ جی، میں نے بولا جی فوراً بولا۔ استنصرہ یستنصر استنصارن فہو مستنصر ہاں واستنصرا یستنصر استنصارا استنصرہ استنصارا واستنصرہ فذاک۔ واستنصرہ کون سا؟ یستنصر، وہ مجہول کا جو پڑھنا وہ استنصرہ۔ ہاں پڑھو۔ واستنصرا یستنصر استنصارا فذاک مستنصر لم یستنصر مستنصر لم مستنصر۔ یستنصر۔ اچھا جی جی اچھا آپ دیکھیں نا، آپ اقرا جو بہن، نا زبر زیر کا اپنا خیال نہیں کرتی ہیں آپ، وہ ایک ہی لائن میں پڑھتی ہیں، ماضی مجہول اور معروف مکس ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ نے جہاں تک پڑھا نا فذاک آپ نے مکس کیا ہے، فضا آپ کا نے ایسا مستنصر۔ اقرا بہن آپ نا تھوڑا ابھی توجہ کر کے نا آپ یاد کیجئے، اچھے طریقے سے یاد کیجئے۔ ہماری نوشین بہن جو ہے وہ انہوں نے مصدر سنایا تھا لیکن یہ اچھی طریقے سے نہیں سنا پائی، تو ابھی آپ سنا دیں۔ جی آپ نے کہا تھا میں تھوڑی دیر کے بعد سناتی ہوں۔ جی نوشین بہن۔ حضرت یہ والی سنائی تھی، پھر دوبارہ سناتی ہوں۔ ہاں استنصرا یستنصر استنصارا فہو مستنصر واستنصرا یستنصر استنصارا فذاک مستنصر۔ استنصارن، استنصارن،
حضرت استنصارن فهو مستنصر لم يستنصر لم يستنصر لا يستنصر لا يستنصر لن يستنصر لن يستنصر الامر منه کا جی ہوگا ذوالفقار بھائی اس میں ہے تھوڑی کچھ گنجائش باقی ہے. تھوڑا حضرت بہت ہو جاتا ہے، ان کی زبان سلپ ہوتی ہے یا سمجھ اپنی طرف صحیح پڑھتی ہیں. چلو میں دوبارہ پڑھتی ہوں ہاں اب آپ جب میری پوری سن لیں پھر جو میرا سیدھے جہاں پہ آپ لگ رہا ہے نا امپروو کرنے کے اینڈ میں مجھے کنکلوژن آپ دے دیں. جی 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 ذوالفقار بھائی توجہ کیجیے گا. جی جی حضرت میں صرف صغیر استنصرا یستنصرو استنصارن فهو مستنصر استنصارن. استنصارن فهو مستنصر استنصارن فذاك مستنصر لم يستنصر لم يستنصر لن يستنصر لا يستنصر لا يستنصر لا يستنصر لن يستنصر لن يستنصر استنصر ليستنصر يستنصر ليستنصر والنهل عنه لا تستنصر لا تستنصر لا تستنصر لا يستنصر لا يستنصر الظرف منه مستنصر مستنصران مستنصرات. میرے خیال سے بہتر ہے. مستنصرات چلو کافی حد تک بہتر ہی ہے، لیکن یہ کبھی ضرورت ہے لیکن ابھی محنت کی ضرورت ہے ابھی. جی حضرت اصل اصل میں میں دیکھیں نا، میرا جو وہ ہوتا ہے نا اس کا کیا کہتے ہیں زیر کا جو ہاں مجھے لگتا ہے میں ناظرہ بھی سناتی ہوں نا تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اس کو مطلب زیر کو نا زیر کی طرح نہیں پڑھ رہی ہیں، تو میں سمجھتی ہوں ہاں جو ہاں ہمارا سندھی جو ایکسنٹ ہے نا اس میں شاید ہماری زبان میں کچھ اس طرح سے ہے کہ شاید ایسا ہو، تو میں اس کیونکہ کو یہ زیر زبر نے تو اس میں مطلب تفریق کرنی ہے نا کہ کون سا فاعل ہے کون سا مفعول ہے. ابھی یستنصر ہو یا یستنصر ہو. نہیں نوشین بہن، اصل میں یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو سندھی اسپیکنگ ہے وہ کافی جو زبانیں ہیں وہ بول سکتا ہے، کیونکہ اس کے الفابیٹس زیادہ ہوتے ہیں. نہیں بالکل صحیح بات ہے. اردو بھی ان کے آسانی سے ہوتی ہے، عربی بھی ان کی الفابیٹ سے کافی حد تک مطلب یہ ہے اس میں فائدہ ہے ان کو. تو میرے خیال میں آپ کو تو کوئی نہیں ہونا چاہیے اس حوالے سے. حضرت میں صرف زیر کی بات کر رہی ہوں، میں ناظرہ بھی سناتی ہوں نا تو ٹیچر مجھے ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ آپ زیر کو جو ہے نا وہ نہیں پڑھ رہی ہیں صحیح. میں کوشش کرتی ہوں ویسے تو میں اس کو زیادہ امپروو. جی چلے بہتر فرمائیں انشاءاللہ. اچھا جی ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ ہفتے والے دن ملاقات ہوگی. مزید اگر کوئی آپ نے کوئی باتیں پوچھنی ہیں یا کوئی ایسی بات ہے تو پھر آپ بتائیے. باقی یہ کہ یہ جو حدیث ہے، حدیث کی کتاب ہے نا، یہ اصول حدیث کی کتاب ہے ذوالفقار بھائی، ہفتے والے دن انشاءاللہ ہم اس کے بھی جو ہے نا وہ ہم نے دہرائی کرنی ہے. اور جی جی ساتھ میں جو ہے ہم نے جو غیر منصرف ہے اس کی تقریباً میں کوشش کروں گا کہ 3 سے 6 اسباب مکمل ہو جائیں. 6 نہیں اور 3 4 تو ہم کر لیں گے نا، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہمارے لیے اور آسان ہو جائے. کیا کیا ہے کون سی انشاءاللہ. کتاب کے سر؟ جی کون سی کتاب کے؟ غیر منصرف کے جو اسباب ہیں. غیر منصرف کے. اچھا ٹھیک ہے. ابھی تو ایک ہی 3 پڑھا نا، باقی 3 ہو گئے تھے نا، 3 ہو گئے تھے یا 2 ہو گئے تھے. 3 ایک ہوا کہ 2 ہوئے تھے. 2 حضرت وہ ہوئے آپ تھے تو 3 سے ہم جو دوبارہ شروع کریں گے نا بدل تیسرے بس سے. ہاں اس میں اب ہم پڑھیں گے. 3 ہوئے تھے حضرت 3 ہی ہو پائے تھے، پھر بولے تھے 3 نہیں نیکسٹ، ہوتا، پھر 3 اتنے ہی ہوئے تھے. ہاں ایسے. ہاں انشاءاللہ اس بار ہو جائے گا 4-5 عدل وصف اور معرفت تک آیا تھا. ہاں تانیث بھی ہو گیا تھا، لیکن تانیث جو ہے وہ تانیث کچھ کم ہوا تھا. ٹھیک ہے. تانیث کچھ کم ہوا. تانیث سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. ہاں چلیں